مدون کیا ہو کہ ہر مسئلے میں ان کی تقلید کر لیں، وہ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کا دکھا دیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین، کسی صحابی کا آپ ہمیں جو ہے وہ مذہب مدون کیا ہوا دکھا دیں تو ہم ان کی تقلید کر لیں گے۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنی ہے۔ اگر آپ کو ان سے کوئی چڑ ہے تو آپ ہمیں صحابہ کرام کی پیش کر دیں کہ جنہوں نے یوں فقہ کو تدوین کیا ہو اور ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ ہمیں بتا دیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے وہ یہی تو ہے صحابہ کی زندگی، جو صحابہ کرام رضوان المجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا ہے وہ سارا کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسان الفاظ میں اور آسان انداز میں جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے جمع فرما دیا ہے۔ وگرنہ آج ہمیں سورہ اخلاص نہیں آتی تو آج ہم تجارت کے مثال کیسے نکال لیتے کتاب و سنت سے؟ آج جس طرح جدید مسائل چل رہے ہیں ان کا حل کیسے کر لیتے؟ اور نماز کے 20 مسائل جو ہم جو ہے وہ ہمیں روزانہ پیش آتے ہیں وہ کس طرح نکال لیتے؟ تو یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر احسان ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے حوالہ آئے گا کہ جس میں محدثین کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرے کہ انہوں نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے اور دین کو آسان ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اس امت تک پہنچا دیا۔ اور اگر اس ترتیب سے کتابوں میں دین نہ لکھا جاتا تو آج کتنے لوگ بے دین ہوتے۔ تو یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی امور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے کوئی کام آسان فرما دے۔ اور حدیث پاک میں بھی جو ہے وہ اس طرح بشارت تھی، سورہ جمعہ کی جو آیت ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک آدمی اس کو وہاں سے بھی لے آتا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، اور علماء نے لکھا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کے مصداق جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ دین کو جمع فرمایا اور امت تک پہنچا دیا، یہ اسی حدیث کے جو ہے یہ مصداق بنتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حدیث میں بھی ان کی طرف جو ہے وہ واضح اشارہ موجود تھا۔ تو بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ پھر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو فقہا ہیں، محدثین ہیں، ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقہا میں مایہ ناز شخصیت جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، فقہا میں جو مشہور ہے ائمہ اربعہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ کے امام تھے اور مدینہ کے تعامل کو لیا کرتے تھے اور بہت اللہ والے بھی تھے، تو ان کی ایک مستقل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کو جمع فرمایا تھا۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جس کو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ نقل کیا کرتے ہیں؟ قیل علی مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں قیل علی مالک رحمہ اللہ ہل رأیت ابا حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم رأیت رجلا لو کلمک فی ہذہ الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتی، ہاں میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، رأیتہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رأیت رجلا، کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے، لو کلمک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس کو فرما رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا آدمی تھا کہ اگر تجھ سے بات کرتا اور یہ کہتا کہ یہ جو ستون ہے یہ سونے کا ستون ہے تو وہ دلائل عقلیہ سے اس کو سونے کا ثابت کر دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی اور دلائل پر اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا اور سمجھانے کا وہ انداز عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ ستون کے بارے میں کہے کہ یہ سونے کا ہے
تو وہ دلیل سے اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ سونے کا نکل آتا، وہ ستون سونے کا بن جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ کرامتاً اگر وہ اس ستون کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ ستون جو ہے یہ سونے کا ہے، تو یہ ستون واقعتاً سونے کا بن جائے، ایک معنی یہ۔ اور یہ کرامتاً بالکل جائز ہے، جیسا کہ پچھلی نشست میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے مٹی کو سونا بنانا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور مٹی سونا کب بنتی ہے؟ مٹی سونا کب بنتی ہے؟ یہ اس لیے بنتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا اکرام کرنا چاہے، کہ اپنے ولی کے اعزاز و اکرام میں لوگوں کو بتانا چاہے کہ واقعتاً یہ میرا ولی ہے۔ اور جیسا کہ بخاری کی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں لا ابرا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑی شخصیت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑی شخصیت، اور آج ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی امام صاحب کو تو 17 حدیثیں یاد تھیں، یا امام صاحب کو تو 7 حدیثیں یاد تھیں۔ تو جب ایک مجلس میں کہا تو اہل حدیث عالم غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا، جب وہ بندہ چلا گیا اس کو اپنی مجلس سے نکال دیا، تو فرمایا کہ یہ آدمی ان قریب جو ہے مرتد ہو جائے گا۔ تو پھر ہوا کیا، کچھ دنوں بعد جو ہے وہ مولوی رمضان اس کا نام تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ مرزئی ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو مار مار کے وہاں سے نکال دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو تو علم غیب نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بندہ مرتد ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کی تو فوراً مجھے حدیث یاد آ گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور جنگ میں کیا ہوتا ہے